السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ النسخہ الیونینیہ کے متعلق آج ہم بحث کریں گے۔ متداول نسخوں میں سب سے اہم نسخہ یونینیہ ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں وہی نسخہ ہے۔ المدخل الی الجامع المسند الصحیح و نسخہ الیونینیہ، یہ بیت السنہ نے 15 سال اس نسخہ پر کام کیا۔ کتنے سال؟ ایک بندے نے نہیں، دو نے نہیں، 15-20 شیوخ نے، 15-20 محققین نے، مستند دکاترہ نے، اہل علم نے اس نسخہ پر کام کیا۔ فضیلت الشیخ المحدث الدکتور علی العمران حافظہ اللہ کی نگرانی میں تو پھر جا کے یہ نسخہ مکمل ہوا اور شائع کے قابل بنا۔ اللہ بیت السنہ کی ٹیم کو جزائے خیر دے، جنہوں نے امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا اور النسخہ الیونینیہ جس لائق تھا، اللہ اکبر، اسی اہتمام کے ساتھ اس مبارک نسخے کو شائع کیا۔ ویسے اب تو یہ 8 جلدوں میں چھپا ہے، 6 جلدوں میں صحیح بخاری ہے نسخہ یونینیہ، 2 جلدوں میں، ایک میں المدخل ہے اور ایک میں فہارس ہیں، کل 8 بن گئی۔ اس سے پہلے یہ 4 جلدوں میں بھی مختلف ملکوں سے چھپ چکا ہے۔ ابھی رات ہی ہمارے محترم بھائی شیخ عدنان الطاف صاحب اسلام آباد والے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ نسخہ یونینیہ یہ بیت السنہ والے 1 جلد میں بھی شائع کر رہے ہیں، اور خوشی ہو گئی۔ انشاءاللہ اس نسخہ کو ہم بھی شائع کریں گے، اللہ ہمیں توفیق دے، تاکہ ہمارے مدارس میں، ہمارے شیوخ علماء کے پاس یہ مبارک نسخہ عام ہو جائے، گھر گھر پہنچ جائے۔ نسخہ یونینیہ، اس نسخہ کو تیار کرنے والے ساری زندگی اس نسخہ کو تیار کرنے میں لگانے والے، کیسی بات ہے، پوری زندگی وقف کر دی اس امام یونینی رحمہ اللہ نے، اور کمال کر دیا۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ کسی کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیں، خاص کر لیں، اللہ آپ سے کام نہ لے؟ ہو سکتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بس آپ مخلص ہو جائیں، وقف کر لیں اپنے آپ کو، جو زندگی ہے 2-4 دن، 2-4 سال، اللہ ایسا آپ سے کام لے لے گا کہ دنیا کی تاریخ کا وہ حصہ بن جائے گا، ذکر خیر بن جائے گا، صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ جس طرح یہ تیرے برگزیدہ بندے، انہوں نے اپنے آپ کو صحیح بخاری کے لیے خاص کیا، انہوں نے صحیح بخاری کی خدمت کا حق ادا کر دیا، یا اللہ ہم سے بھی کوئی اپنی حدیث کی خدمت کا کام لے لے، ہماری نسبت بھی حدیث کے ساتھ، صحیح بخاری کے ساتھ قائم فرما دے۔ کیسے ممکن ہے؟ اللہ خود بخود رستے ہموار کرتا ہے۔ سنیں جی، امام یونینی رحمہ اللہ کا مکمل نام، لمبا نام ہے، میں سارا پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام یونینی رحمہ اللہ یونان کے تھے، یونان ملک نا، لبنان، یونان کے تھے، تو اسی نسبت سے یونینی کہے گئے نسبت۔ امام یونینی رحمہ اللہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے، نسل سے تھے۔ نام کیا ہے؟ علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ بن عیسیٰ بن احمد بن علی بن محمد بن محمد بن محمد بن احمد بن محمد بن حسن،
بن احمد بن محمد بن الحسین بن اسحاق بن جعفر الصادق بن محمد الباقر، جعفر صادق کی اولاد سے، بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین السبط بن امیر المومنین علی بن ابی طالب الہاشمی العلوی، ماشاء اللہ، الحسینی الباقری الاسحاقی ابو الحسین، امام یونینی کی کنیت تھی ابو الحسین، بعض نے کہا ابو الحسن، جیسے امام قسطلانی نے کہا وہ بات درست نہیں ہے، صحیح بات کیا ہے؟ ابو الحسین البعلی۔ البعلی کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ بالا بکہ کے قریب ایک بستی تھی چھوٹی سی جس کا نام تھا یونان، بستی تھی، بعد میں اسی بستی سے وہ ملک کا نام رکھ یونان ملک بن کے بعد میں بالی بالا بکہ شہر کے ساتھ ہی بستی تھی۔ شرف الدین الحنبلی، میرے بیٹو، امام یونینی صاحب کے سگے بھائی تھے، قطب الدین الیونینی، وہ بھی بڑے تھے، بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ذیل مرآت الزمان۔ بھائی نے، قطب الدین یونینی صاحب نے اس کتاب میں اپنے بھائی امام یونینی نسخہ یونینیہ والوں کے حالات لکھے ہیں خود، جلد 2 صفحہ نمبر 71 ہے۔ اس طرح اور بھی کتابوں میں ان کے حالات ملتے ہیں، 20 کتابوں میں حالات ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وطن، علاقہ کون سا تھا امام یونینی صاحب کا؟ فاہو من ابنائی مدینہ بالا بکہ، بالا بکہ شہر سے تھے، اللبنانیہ من اہل بلدت یونین تحدیداً، سن لگی ہے۔ ان کے جد امجد وہ حلب میں رہے، پوری تفصیل ہے کہ یہ کیسے بالا بکہ میں آئے، بالا بکہ سے وہ قریہ یونین میں کیسے ٹھہرے، اس میں ساری تفصیل یہاں لکھی ہوئی ہے۔ امام یونینی رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے حنبلی تھے، امام اہل سنہ والجماعہ امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فالو کرتے تھے، اور یہی مذہب عمومی طور پر بالا بکہ میں عام تھا، بالا بکہ میں عام تھا۔ لیکن امام یونینی رحمہ اللہ مقلد نہیں تھے بلکہ متبع سنت تھے۔ کیا تھے؟ متبع سنت تھے۔ اللہ اکبر۔ سنو، امام یونینی مسند احمد کے حافظ تھے، امام یونینی مسند احمد کے حافظ تھے۔ توجہ کرنا، امام یونینی سے سوال کیا گیا انت تحفظ الکتب الستہ، کیا آپ کتب ستہ کے حافظ ہیں؟ صحیح ستہ؟ وہ فرماتے احفظها وما احفظها، ہاں ہے، میں ان کا حافظ بھی ہوں اور نہیں بھی حافظ۔ فقیل له، کہا گیا کیف ھذا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، حافظ بھی ہوں اور حافظ نہیں بھی ہوں؟ تو وہ فرماتے انا احفظ مسند احمد، مجھے مسند احمد زبانی یاد ہے، وما یفوت المسند من الکتب ستہ الا قلیل، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتب ستہ کی اکثر روایتیں، اکثر حدیثیں مسند احمد میں ہیں سوائے چند ایک کے، الا القلیل، فانا احفظها بهذا الوجه، جب مجھے مسند احمد یاد ہے تو مجھے کتب ستہ کیوں نہیں یاد؟ کتب لولا یاد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قول لکھ لے حوالہ المسعد الاحمد فی ختم المسند الامام احمد، صفحہ نمبر 12 ہے۔ اللہ اکبر۔
امام یونینی رحمہ اللہ کے جو والد محترم تھے، باپ تھے، وہ بھی فقہ حنبلی کے بہت بڑے علماء میں سے تھے اس دور کے. ان کو بھی مسند احمد کافی یاد تھی لیکن مکمل یاد نہیں تھی. اچھا جی، ان کے باپ وہ بھی امام تھے، فقیہ تھے. ان کا نام تھا محمد. کیا نام تھا؟ محمد. فقد کان رجلا عاقلا معتدلا بریء النفس من اوزار تعصب المکید ولم یجبر ابناءه ولا غیرہ لا تناق مذہب الحنبلی و دراستہ. ان کے باپ بھی نیوٹرل ذہن کے تھے، متبع سنت تھے. اپنی اولاد کو مقلد بنایا نہیں، کہا بھی اپنی تحقیق کرو، بڑی بات ہے. امام یونینی رحمہ اللہ 621 ہجری میں 11 رجب 621 ہجری اور 11 رجب کو بالا بکا شہر میں پیدا ہوئے. پھر اپنے ابو سے پڑھا، دیگر علماء سے پڑھا، دن رات ایک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امام اور محدث بنا دیا. یہ زمانہ طالب علمی سے ہی لیک فیک بچے تھے، زمانہ طالب علمی سے ہی. ان کا گھر علم کا مرجع تھا. ابو جو امام محدث تھا، ابو خوش قسمت ہے وہ گھر جس کا ماحول علمی ہو، دینی ماحول ہو. کیا کمال ہو جاتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. امام یونینی کے باپ محمد وکان والدہ من اکابر العلماء الکاملین بآباء نشر السنہ نبویہ المطہرہ. ان کے باپ سنت کو بہت عام کرنے والے تھے، ماشاءاللہ. وتلقینھا علما وعملا. بڑی بات ہے جی، بڑے نیک آدمی تھے وہ ان کے باپ. ان کے باپ محمد، انہوں نے 3 کبار محدثین سے پڑھا تھا. ان کے ابو محمد نے 3 کبار محدثین سے پڑھا تھا. پہلا امام عبداللہ بن عثمان بن جعفر بن محمد الیونینی الملقب باسد الشام، شام کا ببر شیر، اسد الشام کے نام سے لقب سے وہ مشہور تھے. ان سے بڑا فائدہ، یہ استاد تھے امام یونینی کے ابو کے. یہ ان سے بہت پڑھا اس بزرگ سے. دوسرے امام ابن قدامہ المقدسی، بڑے مشہور امام، مشہور و معروف امام، المغنی والے. ان کے بھی شاگرد ہیں. امام یونینی کے ابو جان ان کے بھی شاگرد ہیں. ابن قدامہ مقدسی کا پورا نام عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ القرشی العدوی العمری ابو محمد المقدسی الجماعیلی ثم دمشقی الصالحی موفق الدین الحنبلی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تیسرے امام تھے عبد الغنی المقدسی. یہ بھی بہت مشہور معروف امام تھے، بڑی کتابیں لکھی انہوں نے. عبد الغنی مقدسی، جن محدثین نے بیت المقدس میں کام کیا نا، ادھر بیٹھ کر پڑھایا، کتابیں لکھی، وہ لکھتے تھے اپنے نام سے مقدسی، مراد بیت المقدس میں رہنے والے. عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور المقدسی الجماعیلی ثم دمشقی صالحی ابو محمد تقی الدین الحنبلی. اللہ اکبر. یہ جو تھے عبد الغنی مقدسی، یہ امام ابن قدامہ کی خالو کے بیٹے تھے. یعنی عبد الغنی مقدسی امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کے
خالو کے بیٹے تھے. ہوا بن خال الامام الموفق ابن قدامہ. اللہ اکبر. شروع سٹارٹ سے ہی یہ دونوں محدثین بچپن سے ہی اکٹھے تھے، بچپن سے ہی اکٹھے تھے. اللہ اکبر. ان کے پھر آگے مفصل حالات ہیں. امام یونینی، نسخہ یونینیہ والے، پھر ان کی تعلیمی مراحل ہیں. انہوں نے کس کس سے پڑھا، جو ہمارے متعلقہ چیز ہے. بالا بکا یونان کے علماء سے پڑھنے کے بعد جو پہلا سفر کیا انہوں نے، وہ تھا اپنے باپ اور اپنے بھائی عبد القادر کے ساتھ دمشق کی طرف گئے تھے. وہ ابو بھی طالب علم کے لیے جا رہا ہے، بھائی بھی جا رہا ہے، خود بھی جا رہا ہے. کتنے خوش قسمت لوگ تھے. ان کو دعوت دی تھی المالک الاشرف نے، ان کو دعوت دی تھی، تو ادھر آپ پھر چلے گئے. وہاں جا کر صحیح بخاری انہوں نے پڑھی. کیا پڑھی؟ صحیح بخاری پڑھی. اس مجلس میں، مجلس سماع صحیح بخاری میں جن لوگوں پر صحیح بخاری پڑھی گئی، ان میں امام یونینی کے ابو جان بھی تھے، ابو جان محمد بھی تھے، امام اور محدث. اچھا، تو جب وہ علمی مدرسہ لگی صحیح بخاری کی، وسامع منہ والداہ محی الدین عبد القادر ابو الحسین علی، تو امام یونینی نے خود اور ان کے بھائی نے بھی اس مجلس میں شرکت کی اور وہاں سے سارا کچھ، ساری صحیح بخاری سنی. دمشق میں پھر اور بھی کئی ایک اہم محدثین سے انہوں نے پڑھا، حدیث پڑھی. آگے مفصل حالات ہیں، فلاں ملک میں کب گئے، فلاں میں کب گئے. اللہ اکبر. محدثین کا اتفاق ہے کہ امام یونینی بہت بڑے امام اور محدث تھے. مثلا امام یونینی کے بھائی قطب الدین نے کہا، کان سیدا کبیرا اماما عالما حافظا متقنا محققا. لکھ لو حوالہ، ذیل و مرآت الزمان، جلد 2 صفحہ نمبر 71 ہے. امام یونینی کے شاگرد برزالی نے کہا، کان شیخا جلیلا حسن الوجہ بہی المنظر لہو سمت حسن. اللہ اکبر. والہ سکینہ والدیہ فضل کبیر یحفظ کثیر من الاحادیث بلفظها. اکثر حدیثیں بلفظ یاد تھی، لفظ بلفظ یاد تھا. ویفہم معانیہا ویعرف کثیر من اللغہ. کان فصیح العبارہ حسن الکلام وکان لہ قبول من الناس. لوگوں میں عام یہ مقبول تھے امام یونینی. وہو کثیر التودد الیہم قاضی للحقوق ویجزم الناس ویحسن اللہ من ورد بلدہ وغیرہ وغیرہ. اللہ اکبر. امام یونینی امام ذہبی کے استاد تھے. امام یونینی امام ابن تیمیہ کے استاد تھے. یہ بڑے بڑے جعل محدثین کے استاد کون تھے؟ امام یونینی. برزالی کے استاد تھے، امام ذہبی کے استاد تھے. ذہبی کہتے ہیں اپنے استاد کے بارے میں، یونینی کے بارے میں، شیخنا الامام المفتی المحدث الحافظ المتقن القدوہ بارکۃ الوقت. اللہ اکبر. بارکۃ الوقت، اپنے وقت کے بابرکت انسان تھے. اللہ نے بڑا ان سے کام لیا. تفقہ و درسا و افتا و انی بالحدیث واللغات وضبط کثیرا من اسماء رجال وذاکر به. اللہ اکبر. امام ذہبی نے ذیل تاریخ الاسلام صفحہ نمبر 18 میں یہ بات کہی ہے. اس طرح اور بھی امام ذہبی نے
بڑے پیارے انداز میں اپنے استاد کا ذکر کیا ہے. ایک جگہ کہا کان ذا عنایت بالغریب والاسماء وضبطها مدیما للمطالعہ، مدیما ہمیشہ مطالعہ کرنے والے. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اللہ ہمیں بھی بابرکت بنا دے، یہ اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا کر دے، ہمارے شاگردوں میں بھی اللہ یہ علماء میں یہ اوصاف پیدا کر دے. کثیر المحاسن منور الشبیہ منور الشیبہ عظیم الحیبہ سمیت منہ الکثیر ببالبک و دمشق. ذہبی کہتے ہیں میں بالبک گیا، وہاں بھی سنا اور دمشق میں بھی ان سے سنا. یہ ہے حوالہ المعجم المختص للذہبی. اس پر میں نے کام کیا الحمدللہ، مراجعہ کیا تھا شیخ کے تحقیق کا. صفحہ 168 ہے. امام علامہ نویری نے کہا اجتہد فی خدمت الحدیث نبوی، انہوں نے حدیث کی خدمت میں بڑی محنت کی. وَأَسْمَاهُ كَثِيرًا وَاعْتَنَا بِصَحِيحِ البخاری، صحیح بخاری کا بڑا اہتمام کیا. میرے سائر طرق کی تمام نسخوں کو اکٹھا کر دیا. وَحَرَّرَ نُسْخَتَهُ تَحْرِيرًا شَافِيًا، انہوں نے ایک ایسا زبردست شافی شفا دینے والا زبردست نسخہ تیار کیا. اللہ اکبر. نہایت العرب صفحہ نمبر 32 جلد نمبر 8. ابن کثیر نے کہا اسماہ ابوہ الکثیر واشتغل وتفقہ وکان عابدا عاملا کثیر الخشوع تأسف الناس علیہ العلم وعملہ وحفظہ الاحادیث. لوگ پریشان ہوتے تھے یار کتنا اس کا حافظہ ہے، اس کو سب کچھ یاد ہے. وتوددہ للناس وتواضعہ وحسن سمتہ ومروءتہ، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، لوگ فخر کرتے تھے. البدایہ والنہایہ جلد 18 صفحہ نمبر 13. اور بھی اس طرح کئی ایک اقوال یہاں موجود ہیں. اللہ اکبر. پوری دنیا میں امام یونینی کے نسخہ یونینیہ کا چرچا تھا. ان کی زندگی میں لوگ ان کے پاس آتے تھے، نسخہ نقل کر کے لے جاتے تھے صحیح بخاری کو. اللہ اکبر. امام یونینی رحمہ اللہ 721 میں فوت ہوئے تھے. 721 میں فوت ہوئے تھے. ایک نشئی نشہ کر کے آیا، اس نے امام یونینی کو، یہ بیچارے اپنے کام میں مصروف تھے، لکھنے پڑھنے میں مصروف تھے، کتابوں میں بیٹھے ہوئے تھے یونین شہر میں. تو ایک نشئی آیا، اس نے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے. سر پر زخم آیا، جسم پر زخم آ گیا بیچاروں کو. تو اسی تکلیف میں چند دن بعد بیچارے فوت ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تاریخ وفات کا دن جمعرات تھا، جمعرات کو فوت ہوئے تھے. اللہ اکبر. 11 رمضان تھا، رمضان کا مہینہ تھا. جب اس نے مارا، ڈنڈے مارے اس نشئی بندے، ظالم بندے نے، تو اس کے 6 دن بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. بالابکہ شہر کے باب ستہا پر جو قبرستان ہے وہاں ان کو دفنا دیا گیا. دمشق میں بھی آپ کے شاگردوں نے، آپ کے محبت کرنے والوں نے غائبانہ جنازہ پڑھا. دنیا میں غم منایا گیا، یا لوگ غمگین ہو گیا کہ آج اتنا بڑا امام اور محدث فوت ہو گیا ہے. میرے عزیزو، یہ چند باتیں تھیں امام یونینی کے حوالہ سے. اب میں اگلی باتیں کر رہا ہوں نسخہ یونینیہ کے حوالہ سے.
بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسخہ یونینیہ کے حوالہ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ناسخ النسخہ یعنی اس نسخہ کی کتابت کرنے والے کون تھے؟ یہ بڑا اہم کام تھا۔ امام یونینی رحمہ اللہ کا کاتب کون تھا جو امام یونینی کے کہنے پر کمی بیشی کرتا تھا، لکھتا تھا نسخہ؟ ان کا نام تھا محمد بن عبد المجید بن ابی الفضل بن عبد الرحمن بن زید بن عبد الباقی بن زید الانصاری الخزرجی، ابو عبداللہ البالی، بدر الدین الحنبلی۔ یہ بھی بہت بڑے امام تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ 645 ہجری میں پیدا ہوئے بال بکہ میں، اور ربیع الاول کے مہینے میں 702 ہجری کو فوت ہوئے، یعنی امام یونینی کے فوت ہونے کے ایک سال بعد یہ شاگرد بھی کاتب بھی فوت ہو گئے۔ ان کا خط بڑا پیارا تھا۔ امام یونینی رحمہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے سب چیزیں نوٹ کرنی ہیں، جو بھی میں اضافہ کروں، زیادتی کروں، کمی بیشی کروں، نسخوں کا اختلاف بیان کروں، یہ نوجوان چیزوں کو لکھتے تھے، مرتب کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے آگے مفصل حالات ہیں۔ تو امام یونینی رحمہ اللہ کا نسخے میں رموز کا بہت استعمال ہے۔ رموز کا یہ صفحہ نمبر 459 سے لے کر 463 تک اسی پر بحث ہے کہ امام یونینی نے جن نسخوں کو اکٹھا کیا، ہر نسخے کے لیے رموز بنا لیے کہ اگر یہ لکھوں گا تو فلاں مراد ہے، یہ لکھوں گا تو فلاں مراد ہے۔ یہ سارے وہ رموز کا ہی ہے۔ کچھ رموز عام ہیں، کچھ رموز خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیت السنہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے رموز کو الگ بھی تختی پر شائع کر دیا ہے، الگ، یعنی یہ ساری رموز کی تختی ہے، یہ بڑے پیارے انداز میں یہ بھی انہوں نے شائع کر دی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس میں سارے رموز کا ذکر ہے کہ فلاں حرف ہے تو کیا مراد ہے، فلاں حرف ہے تو کیا مراد ہے۔ بہت اچھا کام کیا۔ سن لو، امام یونینی نے کتنے نسخوں کو جمع کیا، یہ اہم بحث۔ امام یونینی نے کتنے نسخوں کو جمع کیا؟ خلاصہ یہ ہے، امام یونینی تک جتنے بھی نسخے لکھے جا چکے تھے ان سب کو امام یونینی نے جمع کر دیا۔ کیسی بات ہے، بڑی بات ہے۔ پہلا نسخہ اسے کہتے ہیں النسخۃ الام۔ یہ نسخہ ہے امام عبد الغنی المقدسی کا، جو امام عبد الغنی مقدسی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، وہ نسخہ ہے یہ 6 جلدوں میں تھا۔ مدرسہ ضیائیہ جو دمشق کے جبل قاسیون میں واقع ہے، وہاں یہ کلمی نسخہ موجود تھا، مدرسہ ضیائیہ میں موجود تھا۔ مدرسہ ضیائیہ کو امام ضیاء الدین المقدسی نے بنایا تھا، تو اس لیے اس کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا؟ مدرسہ ضیائیہ۔ اچھا جی، پہلا یہ نسخہ ہے۔
سن لو، امام یونینی نے عبد الغنی مقدسی کے نسخہ کو اصل بنایا۔ کیا کیا؟ اصل بنایا۔ باقی تمام نسخوں کو اس کے ساتھ پیش کیا، تقابل کیا، تو جو کمی بیشی تھی اس کو حاشیے میں لکھتے گئے رمز کے ساتھ، بھی فلاں نسخہ میں یہ اضافہ ہے، فلاں میں یہ، فلاں میں یہ ہے۔ اس نسخے کو کیوں منتخب کیا، اصل کیوں بنایا؟ کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اس نسخہ کی عظمت کی وجہ سے، کیونکہ اس کو نقل کرنے والے بہت بڑے امام عبد الغنی المقدسی تھے۔ اس دور کے طلبہ میں، علماء میں، محدثین میں اس نسخہ کو ممتاز نسخہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کو اصل بنایا۔ دمشق کی اکثر مجالس میں عبد الغنی کا نسخہ صحیح بخاری پڑھا جا رہا تھا، اس پر سماع ہو رہے تھے۔ امام یونینی کے اکثر اساتذہ وہ امام عبد الغنی مقدسی کے نسخہ سے ہی حدیث پڑھاتے تھے، اسی سے سماع کروا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جیسے امام یونینی صاحب کے ابو جان امام محمد رحمہ اللہ تھے، وہ بھی اسی نسخہ سے ہی پڑھاتے تھے، اسی طرح امام عبد الغنی مقدسی کے قریبی لوگ محدثین وہ بھی اسی نسخہ سے ہی، مثلا امام منذری، امام ابن الصلاح، یہ دونوں امامین کریمین محدثین عظیمین، یہ دونوں عبد الغنی مقدسی کے قریبی تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے سامنے بھی عبد الغنی کا نسخہ تھا۔ اچھا جی، یہ وہ نسخہ تھا عبد الغنی کا جو امام ابو الحسین نے اپنے باپ اور اپنے بھائی عبد القادر اور طلبہ کی ایک جماعت کے ساتھ سب سے پہلے سنا تھا، اس نسخہ سے ہی صحیح بخاری کا سماع کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت یہ نسخہ امام سراج الدین ابن زبیدی پر پڑھا گیا تھا دمشق کے قلعہ میں۔ لاگی سمجھے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ابو الحسین امام یونینی کی اور ان کے استاد سراج الدین ابن زبیدی کی سند کے اعتبار سے دونوں کو اتفاق حاصل ہے، دونوں کو متفق ہے سند کے اعتبار سے۔ یہ جو سراج الدین ابن زبیدی ہے، یہ صحیح بخاری کو روایت کرتے ہیں ابو الوقت السجزی سے۔ اسی طرح اور بھی ایک وجوہات ہیں کہ امام یونینی نے اس نسخہ کو کیوں اصل بنایا۔ چونکہ عبد الغنی صاحب کا نسخہ ہمویی کی روایت جو طریقے داودی سے ہے اور کشمیہنی کی روایت جو طریقے کریمہ المروزیہ سے ہے، ان دونوں کے نسخوں کو موازنہ کر کے عبد الغنی کا نسخہ تیار کیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑے اجل نسخے تھے، یہ بہت بڑے ہمویی کا نسخہ اور کشمیہنی کا نسخہ، یہ بڑے اجل نسخے تھے۔
ان دونوں نسخوں کا موازنہ کر کے نسخہ عبدالغنی تیار کیا گیا تھا۔ واضح ہو گیا؟ اس طرح اور بھی کئی ایک وجوہات یہاں سر لکھی ہوئی ہیں۔ سن لو، امام مقدسی نے دو نسخوں کو اکٹھا کیا تھا، دو نسخوں کا تقابل کیا تھا۔ پہلا روایت کریمہ، آگے کریمہ صاحبہ کے حالات ہیں۔ امام یونینی نے کریمہ کے نسخہ کے لیے کاف کو منتخب کیا، کاف بغیر نقطوں کی، کاف کتاب والا۔ جہاں یہ ہوگا تو مراد کیا ہے؟ نسخہ کریمہ بنت احمد مشہور محدثہ، صحیح بخاری کے راویہ کا نسخہ ہے۔ دوسرا نسخہ جس پر امام یونینی نے اپنے نسخے کا تقابل کیا وہ تھا النسخہ السمیساتیہ کا نسخہ صحیح بخاری کا۔ یہ خراسانی نسخہ تھا، 7 جلدوں میں تھا، 7 جلدوں میں تھا۔ خانقاہ ابو القاسم السمیساتی جو دمشق میں ایک مشہور خانقاہ تھی، اس کے ذیل میں ایک مکتبہ تھا، یہ نسخہ وہاں پڑا تھا، اس لیے نسخہ سمیساتی مشہور ہو گیا۔ یہ بھی نسخہ بڑا اچھا تھا، اور یہ نسخہ امام ابو الوقت السجزی پر خراسان کے شہروں میں پڑھا گیا تھا۔ امام ابو سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور السمانی کی طرف سے۔ سن لو، امام یونینی نے اس نسخے کا بھی سماع کیا تھا، اس نسخے کا بھی سماع کیا تھا۔ اس کے فوائد بھی اپنے نسخے میں جمع کیے۔ تیسرا نسخہ جس پر امام یونینی نے اعتماد کیا وہ ہے نسخہ میں روایت ابی الوقت، امام ابو الوقت کی روایت کا نسخہ۔ یہ بھی ان کے سامنے تھا، اس کے فوائد بھی، اضافہ جات کو بھی نیچے جمع کیا۔ روایت ابی الوقت، امام ابو الوقت کون تھے؟ 458 ہجری میں پیدا ہوئے اور 553 میں فوت ہوئے۔ ان کا نام تھا عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب بن ابراہیم ابو الوقت الہروی السجزی رحمہ اللہ۔ مسند الدنیا، دنیا کے یہ مسند تھے، دنیا کے امام اور محدث تھے۔ ثقۃ جلیل متواضع متین الدیانہ۔ سجزی سے مراد سجستان ہے، سجستان، یہ ہرات شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ بہرحال یہ امام ابو الوقت الہروی رحمہ اللہ، انہوں نے شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری کو لازم پکڑا، 20 سال سے زیادہ عرصہ ان کے ساتھ رہے۔ لگی سمجھا؟ 20 سال سے زیادہ عرصہ ایک ہی محدث کے پاس بیٹھے رہے۔ ابو الوقت کا اصل نام تھا محمد، لفظ محمد نام تھا، لیکن ان کے استاد امام انصاری نے ان کا نام عبد الاول رکھ دیا اور اس کی کنیت ابو الوقت رکھ دی، ابو الوقت رکھ دی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، مزہ آ گیا۔ پھر یہ عراق، خوزستان، خراسان، اصفہان، کرمان، حمزان، بغداد، مالین، بوشنج، یزد، کرخ، فارس
وغیرہ ملکوں میں پڑھا اور ساری زندگی پڑھایا. کیا کمال. امام ابو البکر رحمہ اللہ نے. ابن نجار نے کہا کان شیخا صدوقا امینا من مشایخ المتصوفہ. واہ جی واہ. امام سمانی نے کہا شیخنا ابو البکر عبد الاول بن عیسیٰ سجزی من اہل القرآن والخیر والصلاح اشتہر بذلك وکان مکثرا من الحدیث. بڑی بات بڑی بات ہے. امام ابو البکر سے صحیح بخاری کو روایت کرنے والوں کی ایک لمبی تعداد ہے. الوزیر ابو المظفر بن حبیرہ، امام ابو القاسم بن عساکر، امام ابن عساکر تاریخ دمشق والے، ابو سعد عبد الکریم بن محمد ابن سمعانی، ابو بکر المبارک بن محمد بن یحییٰ الربعی الزبیدی وغیرہ وغیرہ. چوتھا نسخہ جو امام یونینی کے سامنے تھا